الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شباب، اجماع کے مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ابھی تک اجماع کی لغوی اصطلاحی تعریف، اجماع کی حجیت کے دلائل، پھر اجماع کے انواع و اقسام اور ہر ایک کا حکم، اور اس کے بعد اجماع کے شروط پہ گفتگو کی گئی تھی۔ اجماع کے شروط پر گفتگو کرتے ہوئے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اجماع کی سند صحیح ہونی چاہیے، اور صحیح کیسے ہوگی؟ دو طریقہ ہے، یا تو وہ سند علماء کرام کے مابین مشہور ہو، یا تو اس اجماع کو نقل کرنے والا راوی ثقہ ہو اور کثیر المطالعہ ہو، کثیر الاطلاع ہو۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اجماع سے پہلے اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہ رہا ہو۔ اگر اختلاف رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں راجح قول کے مطابق اجماع کو نقل نہیں کیا جا سکتا۔ علت بتلائی تھی کیونکہ جو اختلاف کرنے والے اور جو مختلف فی قول ہے، جس قول کے ذریعہ سے اختلاف ہوا ہے، گرچہ اس کے قائل زندہ نہیں ہیں، لیکن قائلین یا بات کہنے والوں کی موت سے کسی بات کو لغو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس کے بعد گفتگو کیا تھا کہ در حقیقت اجماع کا فائدہ جو ہے وہ اجماع کے نقل کرنے کے بعد اختلاف کو منع کرنا ہے، نہ کہ کسی سابقہ اختلاف کا خاتمہ۔ ایک تیسری شرط کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا یہ شرط لگائی جائے گی یا شرط نہیں لگائی جائے گی، وہ ہے انقراض العصر۔ انقراض کا مطلب گزر جانا، عصر کا معنی زمانہ، یعنی زمانے کا گزر جانا۔ کیا یہ اجماع کی حجیت کے لیے شرط لگایا جائے گا یا شرط نہیں لگایا جائے گا؟ اس مسئلہ کی وضاحت کچھ یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے جس زمانے میں کوئی مسئلہ واقع ہوا، علماء کرام اور مجتہدین کرام کے فتویٰ کو طلب کیا گیا، مجتہدین کرام نے فتویٰ دے دیا، سارے مجتہدین کرام نے فتویٰ دے دیا جواز کا، علی سبیل المثال جواز کا فتویٰ دے دیا، سارے لوگوں کا اتفاق ہو گیا۔ کیا اس اتفاق کے بعد، یعنی جس دن اتفاق ہوا اس کے 10-15 دن کے بعد، سال 1.5 سال کے بعد، انہی مجتہدین میں سے کوئی اگر اختلاف کرے تو اس کا یہ اختلاف قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اختلاف کرنے کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے، یا چونکہ پہلے اتفاق ہو چکا ہے اس لیے اس اتفاق کی بنیاد پہ کہا جائے گا کہ اس مسئلہ میں علماء کرام کا اجماع ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی مجتہدین ہیں، جب تک ان کی زندگی باقی رہتی ہے تب تک کسی بھی مجتہد کو اپنے قول سے رجوع کرنے کا اختیار ہے یا اختیار نہیں ہے۔ اگر اختیار ہے اور مجتہد نے اپنی زندگی میں، مثال کے طور پہ سن 2 ہجری ہے، سن 2 ہجری میں جو مجتہدین تھے، کوئی واقعہ پیش ہوا، اس واقعہ کے تعلق سے ان لوگوں سے سوال کیا گیا، 150 ہجری تک سارے مجتہدین جنہوں نے اس واقعہ پہ جواب دیا تھا، 150 ہجری تک آخر جو مجتہد ہیں وہ 150 ہجری تک زندہ رہے۔ اس کے بعد سارے مجتہدین کا انتقال ہو گیا، 150 ہجری کے بعد کوئی اس میں مجتہد باقی نہیں۔ تو جو سب سے آخری مجتہد 150 ہجری میں جس کا انتقال ہوتا ہے، اور جو واقعہ پیش ہوا 130 ہجری میں واقعہ پیش ہوا، علی سبیل المثال، تو واقعہ پہ سارے مجتہدین نے جو 130 ہجری میں پیش ہوا، واقعہ پہ اپنی رائے رکھی اور اتفاق ظاہر کیا کہ ہاں یہ مسئلہ جائز ہے، یا علی سبیل المثال حقیقی طور پہ لے کہ الجمع بین المرأۃ و خالتها، کہ کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرے پھر اس کی پھوپھی سے بھی شادی کر لے،
تو علماء کرام کا اجماع ہے کہ منکوحہ عورت اور اس کی پھوپھی کے درمیان نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، یہ اجماع ہے۔ 130 ہجری میں اس پر اجماع ہوا، جتنے بھی مجتہدین باقی تھے 145 ہجری تک پہنچتے پہنچتے کسی ایک مجتہد کو لگا کہ نہیں، شادی درست ہو سکتی ہے، ایک لڑکی سے شادی کرے اس کے بعد اس کی پھوپھی سے بھی شادی کر سکتا ہے، حالانکہ 130 ہجری میں فتویٰ کیا دیا تھا کہ درست نہیں ہے۔ 145 ہجری میں اس مجتہد نے مخالفت کر دی کہ نہیں، شادی درست ہے۔ تو یہی ہے انقراض العصر۔ کیا انقراض العصر شرط لگائی جائے گی اجماع کی حجیت کے لیے؟ یعنی کہ جتنے مجمعین ہیں، جتنے اتفاق کرنے والے ہیں، سارے اتفاق کرنے والے گزر جائیں، انتقال کر جائیں اور اس میں کوئی اختلاف نہ ہوا ہو تب تو اجماع حجت ہے؟ یا پھر شرط نہیں لگائی جائے گی کہ جب بھی اتفاق ہو گیا، 130 ہجری میں اگر اتفاق ہو گیا تو پھر کسی مجتہد کے لیے اپنے قول سے رجوع کرنے کا حق نہیں ہے؟ یہی مسئلہ ہے، اور اس مسئلہ کی بابت دیکھتے ہیں کہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اپنی کتاب الاصول من علم الاصول کے اندر کیا تحریر کرتے ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں وَلَا يُشْتَرَطُ عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ انقراض عصر المجمعین، کہ جمہور علماء کی رائے کے مطابق اجماع کرنے والوں کے دور کے ختم ہونے کی شرط نہیں لگائی جائے گی، یعنی جتنے مجتہدین ہیں یہ شرط نہیں لگایا جائے گا کہ اجماع اسی وقت صحیح ہوگا جب ان مجتہدین کا دور ختم ہو جائے اور کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو، یہ شرط نہیں لگائی جائے گی۔ یعنی جب بھی ان لوگوں کا اتفاق ہوگا، اجماع حاصل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد چاہے انہی مجتہدین کا دور ہو، اسی مجتہد میں سے کسی مجتہد کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے قول سے، اپنے اتفاق سے رجوع کر لے۔ کیوں؟ کہتے ہیں فَيَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ مِنْ أَهْلِهِ بِمُجَرَّدِ اتِّفَاقِهِمْ، مجرد اتفاق سے اجماع کا حصول ہو جائے گا۔ جو مجتہدین ہیں ان مجتہدین کے مجرد اتفاق سے اجماع کا حصول ہو جائے گا۔ یہی تو اجماع کی تعریف ہے کہ امت محمدیہ کے مجتہدین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شرعی حکم پر اتفاق کر لینا، یہ اجماع ہے۔ لہذا جو مجتہدین ہیں ان کے درمیان مسئلہ شرعیہ پر اتفاق ہوا، لہذا اجماع متحقق ہو گیا۔ ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لہذا اجماع منعقد ہونے کے بعد نہ تو ان مجتہدین کے لیے گنجائش ہے اور نہ ہی بعد میں آنے والے کسی مجتہد کے لیے گنجائش ہے کہ اس اجماع کی مخالفت کریں۔ وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض الأثر، کیونکہ جو ادلہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اجماع حجت ہے، وہ ادلہ مطلقاً اجماع کی حجیت پہ دلالت کرتی ہیں۔ ان ادلہ میں کہیں سے کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ انقراض العصر یعنی مجتہدین کے زمانہ کا گزر جانا یہ شرط لگایا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْإِجْمَاعَ حَصَلَ سَاعَةَ اتِّفَاقِهِمْ فَمَا الَّذِي يَرْفَعُهُ، کیونکہ اجماع در حقیقت اسی وقت منعقد ہو گیا جس وقت مجتہدین کا اتفاق ہوا۔ تو اب کون سی ایسی چیز ہے جو اس اتفاق کو یا اس منعقد اجماع کو ختم کر سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا، اجماع سکوتی کی بحث ہو رہی ہے کہ جب بعض مجتہدین کوئی بات کہیں یا کوئی کام کریں۔ اجماع سکوتی کیا ہے؟ تعریف کر رہے ہیں کہ اذا قال بعض المجتہدین قولا او فعلا، جب بعض مجتہد کی طرف سے، کسی مجتہد کی طرف سے کوئی فتویٰ صادر ہو یا کسی مجتہد کا کوئی فعل منصع شہود پر آئے، واشتہر ذلک بین اہل الاجتہاد، اور اس مجتہد کا فتویٰ یا اس مجتہد کا فعل جو دوسرے مجتہدین ہیں اس زمانہ کے، ان کے مابین مشہور ہو جائے، وَلَمْ يُنْكِرُوهُ مَعَ قُدْرَتِهِمْ عَلَى الْإِنْكَارِ،
تو جو دوسرے مجتہدین ہیں ان کے پاس اس فعل یا اس فتویٰ کے رد کرنے کی طاقت ہے، وہ قدرت رکھتے ہیں کہ اس فتویٰ کی مخالفت کر سکیں، اس مجتہد کے فعل کی مخالفت کر سکیں، لیکن قدرت اور طاقت کے باوجود دوسرے مجتہدین نے اس فتویٰ کی مخالفت نہیں کی یا اس فعل کی مخالفت نہیں کی، فقیلا تو کہا گیا یکون اجماعاً، یہ اجماع ہوگا، اسے اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو مجتہدین ہیں، مجتہد کا مطلب کوئی ایرو گیرو نتھو خیرو عالم تو ہے نہیں، مجتہد جو کثیر الاطلاع ہو، جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر دین ہو، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کے تئیں حماس پایا جائے، تو کسی بھی مجتہد سے یہ متوقع نہیں ہے کہ کوئی غلط فتویٰ اگر اس کے سامنے گزرا تو غلط فتویٰ کی تردید نہیں کرے گا، وہ اس غلط فتویٰ کی تردید ضرور کرے گا۔ چلو ایک نے نہیں کیا، لیکن جتنے مجتہدین ہیں سارے مجتہدین سکوت اختیار کریں گے، اس غلط فتویٰ کو رائج قرار دیں گے، اس غلط فتویٰ پہ اپنا کمنٹ نہیں کریں گے، اس غلط فتویٰ کی تنقید نہیں کریں گے، یہ چیز محال ہے۔ جو بھی غلط فعل رہے گا یا غلط فتویٰ رہے گا، کوئی ایک آدمی خاموش ہو سکتا ہے لیکن سارے مجتہدین خاموش نہیں ہو سکتے، لہذا انکار کی طاقت رکھنے کے باوجود، تردید کی استطاعت رکھنے کے باوجود، تمام مجتہدین کا کسی مجتہد کے قول یا کسی مجتہد کے فتویٰ یا کسی مجتہد کے فعل پر خاموشی اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان مجتہدین کی بھی رائے وہی ہے جو فتویٰ مجتہد کے ذریعہ سے صادر ہوا ہے، لہذا یہ اجماع ہوگا۔ گرچہ اجماع صراحتاً نہیں ہے، ہر مجتہد اسی طرح کا فتویٰ نہیں دے رہا ہے، لیکن خاموشی اختیار کر رہا ہے، تو وہی کہتے ہیں فقیل یکون اجماعاً۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ اجماع مانا جائے گا، اجماع سکوتی مانا جائے گا، وقیل یکون حجتاً لا اجماعاً۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ حجت مانا جائے گا، اجماع نہیں مانا جائے گا۔ حجت اور اجماع میں فرق یہ ہے کہ حجت ہے، لہذا اس حجت، اگر حجت کہتے ہیں تو پھر کسی حدیث کے ذریعہ سے اس حجت کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، کسی حدیث کے ذریعہ سے جو دلیل ہے اس دلیل کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی حدیث سے بظاہر ٹکراؤ ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں مجتہدین کے قول کو مرجوح قرار دیا جائے گا اور حدیث کو راجح قرار دیا جائے گا، لیکن جب اجماع کہہ دیں گے کہ اجماع ہے تو اجماع نہ تو منسوخ کیا جا سکتا ہے نہ ہی اسے کہیں پہ مرجوح قرار دیا جا سکتا ہے، یہ فرق ہے حجت اور اجماع میں۔ وقیل لیس باجماع ولا حجہ، اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہ تو اجماع ہے نہ ہی حجت ہے۔ وقیل ان انقرضوا قبل الانکار فهو اجماع، کہ انکار کرنے سے پہلے، اگر انکار کرنے سے پہلے وہ ختم ہو جائیں تو اجماع ہوگا، لأن استمرار سکوتهم الى الانقراض مع قدرتهم على الانکار دلیل على موافقتهم، کیونکہ انکار پر قدرت رکھنے کے باوجود خاتمہ تک ان کا مسلسل خاموش رہنا ان کے متفق ہونے کی دلیل ہے، اور اسی قول کو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهَذَا أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ، یہ سب سے درست قول ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے نزدیک اگر مجتہد کی طرف سے کوئی فتویٰ صادر ہوا اور وہ فتویٰ منتشر ہوا، مشہور ہوا تمام مجتہدین کے مابین، تمام مجتہدین نے سکوت اختیار کیا، تو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے گزر جانے تک اگر کسی نے انکار نہیں کیا ہے تب تو وہ اجماع ہوگا، ورنہ اجماع نہیں ہوگا اور نہ ہی حجت ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے درس میں انشاءاللہ قیاس پر گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔